ہم گھوم پھر کے کوچہ قاتل سے آئے ہیں، بس اب گھر جا رہے ہیں۔ دونوں کو ساتھ لے کر لان کی طرف جاتے سعدی نے بتایا۔ تبھی پیچھے سے آتی ملازمہ اس سے ٹکرا گئی، ٹرے گری، برتن بکھر گئے۔ آئی ایم سوری، سوری پلیز، فیونا بوکھلاتے ہوئے معذرت کرتی برتن سمیٹنے لگی۔ سعدی نے اٹس اوکے کہہ کر کوٹ ذرا سا جھاڑا اور آگے بڑھ گیا۔ ابھی چلے جائیں، مگر ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا۔ حنین نے لان میں اپنی میز تک آ کر دبا دبا سا احتجاج کیا۔ سیم خاموش رہا، وہ دونوں وجہ سے لا علم تھے، مگر لاؤنج کا جھگڑا دیکھ چکے تھے۔ کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ سے کھائیں گے، بس چلو یہاں سے۔ سعدی نے زمر کو دیکھا، وہ اکیلی کھڑی تھی اور وہ جلد بھلا دینے والوں میں سے کبھی نہیں تھی، سو فوراً راضی ہو گئی۔ وہ اس ماحول سے فرار چاہتی تھی۔ ہاں چلو، بڑے ابا نے بھی جلد آنے کو کہا تھا۔ جواہرات سے اسی نے اجازت لی۔ اس کے اصرار اور حیرت کے باوجود وہ واپس آئی اور چلنے کا اشارہ کیا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہاشم انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کان کا آلہ انگلی سے دبایا۔ اس کو بغیر تلاشی کے مت جانے دینا، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ رائٹ سر۔ ایگزٹ پہ سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ریٹائرڈ کرنل خاور نے سن کر سر ہلایا، پھر ان کی طرف مڑا جو زمر کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ زمر سنجیدگی سے آگے بڑھ جاتی، مگر خاور نے کھنکھار کر متوجہ کیا۔ میم، سر، ذرا زحمت ہوگی آپ کو، پلیز۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ سعدی کا حلق خشک ہوا۔ گڑبڑ؟ کیا ہوا؟ دراصل مسز جواہرات کا نیکلس چوری ہو گیا ہے اور خاور کی سمجھ میں نہیں آیا وہ ڈی اے سے کیا کہے، مگر ڈی اے کو ادھورے فکرے سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ اچھا، مسز جواہرات کا نیکلس چوری ہوا ہے اور اب آپ ہماری تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ نہیں میم، دراصل جو لوگ گھر کے اندر گئے تھے ان کو، مگر ہم تو ہاتھ دھونے گئے تھے، حنین نے ایک دم روحانسی ہو کر کہا۔ خاور نے بات سنبھالنی چاہی، مگر زمر کے تو سر پہ لگ چکی تھی۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ میرے بچے چور ہیں؟ میم، سعدی صاحب اندر گئے تھے تو میرے پاس فوٹیج، 1 منٹ پہلے حنین اور سیم چور تھے، اب سعدی ہو گیا، اور اگلے منٹ میں ہوں گی، اور اب آپ ہمیں چوروں کی طرح لائن میں کھڑا کر کے ہماری تلاشی لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کی نہیں، میری فیملی کے بچے ہیں یہ، ان کی تلاشی لینے سے پہلے آپ کو میری تلاشی لینا ہوگی، مگر اس اندھیرے کونے میں نہیں، وہاں ان 250 مہمانوں کے سامنے دوں گی میں تلاشی، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ لوگ عزت سے بلا کر عزت سے کیسے رخصت کرتے ہیں۔ صورتحال بگڑ گئی تھی۔ ہاشم اچنبے سے ان کو دیکھتا اس طرف آ رہا تھا۔ زمر، سعدی، کھانا لگنے والا ہے، آپ لوگ اتنی جلدی کیسے جا رہے ہیں؟ زمر نے چہرہ گھما کر تیکھی نظروں سے ہاشم کو دیکھا۔ میں بہت سراہوں گی اس بات کو ہاشم، اگر آپ اپنی اداکاری پس پشت ڈال دیں، کیونکہ میں نہیں مان سکتی کہ آپ کا گارڈ آپ کے کہے بغیر ہمیں یوں روک سکتا ہے۔ مگر کیا ہوا ہے؟ خاور؟ ہاشم نے حیرت اور الجھن سے خاور کو دیکھا جو نفی میں سر ہلاتا کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ آپ کی ممی کا نیکلس چوری ہوا ہے، ہماری تلاشی لینی ہے، حنین نے بے بسی سے کہا۔ تلاشی؟ واٹ؟ ہاشم نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ سعدی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب قدرے اطمینان سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ خاور اس کے مکرنے کے لیے تیار نہ تھا، وہ گڑبڑا گیا۔ سر، میرا یہ مطلب نہیں تھا، جلدی سے سنبھل کر بولا۔ یہ میرے مہمان ہیں خاور، وہ دبا دبا سا اس پر برسا۔ زمر نے سر جھٹکا۔ اپنی وضاحتیں محفوظ رکھیں ہاشم، آپ میرے بھتیجے کو فارس کا بھانجا ہونے کی سزا نہیں دے سکتے۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا اور ہاشم نے بھی۔ زمر نے اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ نہ میں آج پیدا ہوئی ہوں نہ آپ۔ سعدی فارس کے لیے کوشش کر رہا تھا، سو جب وہ رہا ہوا تو اتنے عرصے بعد آپ کو سعدی کو انوائٹ کرنے کا خیال آ گیا۔ آپ کو جاننا تھا کہ فارس کیسے رہا ہوا، یا پھر سعدی کو اس بات کی سزا دینی تھی۔ مقصد جو بھی تھا، آپ میرے بھتیجے کو یوں بے عزت نہیں کر سکتے۔ آپ کے اور فارس کے خاندانی جھگڑوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی ہوں، چلو۔
زمر کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حنین اور سیم جھٹ پیچھے ہو لیے۔ سعدی آخر میں نکلا اور پھر مڑ کر ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم بالکل بدلی ہوئی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ سعدی جلدی سے پلٹ گیا۔ سر، خاور نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا، جو یقیناً کچھ لے کر گیا تھا۔ جانے دو اسے، آج جانے دو، وہ کڑواہٹ سے کہتا پلٹ گیا۔ پیچھے کھڑے نوشیروان نے تلملاہٹ سے یہ سب دیکھا تھا۔ آپ اس کی پھپھو سے ڈر گئے؟ اس کو کیوں جانے دیا؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، آگے موقع آئے گا۔ اور اس کو بتایا کیوں نہیں کہ اس کی بہن نے صبح کیسے آپ سے مدد مانگی تھی؟ نوشیروان اس کے ساتھ چلتا کھولن سے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل میں سعدی کی رکاوٹ کے انگارے دہکنا کم نہیں ہوئے تھے۔ بتاؤں گا، جب اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا ہوگا تب بتاؤں گا۔ وہ تلخی سے بڑبڑاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ مگر بھائی، مہمانوں سے بھرا پڑا گھر ہے، میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا ابھی۔ اسے ساری بات ہی ختم کر دی۔ اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں محسن، غیروں کو کیا خبر دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ سڑک تاریک تھی مگر سنسان نہیں، ٹریفک چل رہی تھی۔ سعدی خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اور سیم پچھلی سیٹ پہ آنکھیں موندے پڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ہاشم اس حد تک جا سکتا ہے، زمر ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی تلخی سے بولی تھی۔ بھویں ابھی تک ناراضی سے بھینچی تھی۔ پھپھو، ان کے گارڈ کی غلطی پہ ان کو بلیم مت کریں، اس سب میں ہاشم بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھی حنین تیزی سے آگے ہوئی۔ حنین، ملازم مالک کے اشارے کے بغیر اتنا بڑا کام نہیں کیا کرتے، اور ہاشم کے ملازم تو کبھی بھی نہیں۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہاشم بھائی ہمیں بے عزت کرنا چاہتے تھے، سعدی نے کہتے ہوئے کار روکی۔ میرا ریسٹورنٹ جانے کا دل نہیں ہے سعدی، کچھ ٹیک اوے کر لیتے ہیں، زمر اکتائی ہوئی بول رہی تھی۔ سعدی نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے حنین کو اشارہ کیا کہ وہ پچھلی سیٹ پہ پڑے اس کے کوٹ سے والٹ نکال دے۔ ادھر حنین نے کوٹ اٹھایا، ادھر زمر نے پرس کھولا۔ پھپھو، میں دے رہا ہوں، ہنا والٹ دو میرا۔ اب کے سعدی کو درشتی سے کہنا پڑا کیونکہ حنین والٹ نہیں دے رہی تھی۔ حنین نے والٹ نکالا بھی نہیں تھا، اس نے کچھ اور نکالا تھا۔ کسی احساس کے تحت زمر اور سعدی نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ 2 انگلیوں میں جگمگاتا نیکلس اٹھائے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ زمر کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئیں، سانس رک گیا اور سعدی کو تو اپنے ارد گرد ہر آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ یہ کوٹ میں تھا؟ حنین نے الجھن و پریشانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ یہ مسز کاردار کا ہے، میں اسے پہچانتی ہوں، سرد آواز میں وہ بولی اور انہیں برفیلی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ یہ ادھر کیسے؟ اور تبھی حیران پریشان سعدی یوسف نے چونک کر زمر کے تاثرات دیکھے۔ نہیں پھپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ سعدی، گاڑی چلاؤ۔ وہ سیدھی ہو گئی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ پھپھو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں نے چرایا ہے؟ میں چور ہوں؟ ہکا بکا سعدی کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا۔ سعدی، گاڑی چلاؤ۔ یہ ہاشم نے مجھ پہ پلانٹ کیا ہے، اس نے مجھ پہ سیٹ اپ کیا ہے، میں آپ کو سب بتاؤں گا، مگر مجھ پر اعتبار تو کریں۔ اعتبار؟ زمر نے دکھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اور اگر وہاں تمہاری تلاشی لی جاتی اور یہ تمہارے پاس سے نکلتا تو کیا میں اس شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی سعدی؟ میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا تھا، تم وہ سعدی نہیں ہو جس کو میں جانتی تھی۔ سعدی نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پہ ماتھا مارا۔ میں نے اگر یہ چرایا ہوتا تو کیا کوٹ اتار کر یوں پھینک دیتا؟ میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ بھائی چوری نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں، یہ کسی نے بھائی کی جیب میں ڈالا ہوگا۔ حنین سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ کسی نے نہیں، ہاشم نے، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے۔ سعدی، مجھے گھر ڈراپ کر دو ابھی اور اسی وقت۔ وہ رخ موڑ کر شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کہ آپ کو ڈراپ کر دوں؟ آپ مجھے اتنے کرائسس میں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے زمر۔ جذبات کی انتہا تھی کہ اس کے لبوں سے زمر نکلا، وہ جو 21 برس زمر رہی تھی اور پچھلے 4 سال کی سرد مہری کی دیوار کے بعد پھپھو بنی تھی۔ اس کو یہ لفظ چابک کی طرح لگا۔ بہت تڑپ کر اس نے سلگتی نظروں سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اور میرے کرائسس میں تم میرے ساتھ تھے؟ یہ تو ایک چوری ہے، تم اچھا وکیل کر لو تو دنیا کی کسی بھی عدالت میں خود کو
بے گناہ ثابت کروا لو گے۔ یہ کرائسس نہیں ہے، کرائسس وہ تھا جس میں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے سعدی، جب کسی کی کمر چیر کر گوتا نکالا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ تم کبھی بھی وہ تکلیف نہیں سمجھ سکتے اور بات کرتے ہو کرائسس کی۔ سعدی بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ حنین کو لگا وہ نیلا پڑ جائے گا، مگر وہ نہیں پڑا۔ ہر زہر نیلا نہیں کرتا۔ آپ نے آج کہہ ہی دیا۔ زمر نے سر جھٹک کر رخ موڑ لیا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ڈراپ می۔ اس کو دیکھے بنا دو لفظ بولے۔ حنین بس اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر کار اسٹارٹ کر چکا تھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے پاس نہیں تھا۔ میرا ٹیسٹ تھا پھوپھو، اور میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حنین کو لگا سعدی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا شاید اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں۔ وہ دل گرفتہ سی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، زمر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ گھر آیا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی، اور البتہ امی اتنی خاموشی سے آ کر نہیں بیٹھی تھیں۔ ان کے پاس سوال تھے، کیا رہا، کون کون ملا، کھانے میں کیا تھا، مگر حنین اور سعدی کے پاس ان کے جواب نہ تھے۔ سعدی نے حنین کو پہلے ہی کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا کہ امی دل کی مریض تھیں۔ سیم دنیا و مافیا سے بے خبر نیم دراز سو رہا تھا۔ ان کے جلووں کو زندگی کہہ کر اپنی نظر کا وقار کھو بیٹھے۔ کنٹرول روم میں اندھیرا تھا، صرف بڑی اسکرینز کی روشنیاں ان کے چہروں کو چمکا رہی تھیں۔ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مٹھی لبوں پہ رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ نوشیروان جیبوں میں ہاتھ ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، اور جواہرات بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ خاور کنٹرول پہ بٹن دباتا ویڈیوز آگے پیچھے کر رہا تھا۔ سارا گھر ڈی بگ کروا لیا ہے، اس نے کچھ نہیں رکھا۔ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تمہاری پوری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کے کمرے میں داخل کیسے ہوا۔ وہ ضبط کھو کر خاور پر برس پڑی۔ اس نے کچھ نہیں رکھا، وہ کچھ لے کر گیا ہے، ہاشم غور سے اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اور ڈی اے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ نوشیروان کو اپنے علاوہ ہر ایک پہ شک تھا۔ ناممکن۔ پھر ایک دم ہاشم سیدھا ہوا۔ اسے پیچھے کرو۔ خاور نے ریمائنڈ کیا۔ کیک ٹیبل پہ شہرین کیک کاٹ رہی تھی۔ پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک ڈش پہ رکھا۔ اب وہ فیونا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر فیونا ڈش اٹھائے سعدی کی ٹیبل تک گئی۔ نظروں کے تبادلے، ہاشم کے لب بھیج گئے۔ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ جواہرات کو حیرت ہوئی، حالانکہ وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ملے تھے۔ وہ اتنے سال میری بیوی رہی ہے، اور سعدی فارس کا بھانجا ہے، وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہاشم اکتا کر بولا، نگاہیں ابھی تک ان پہ تھی۔ اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا نا؟ اس نے یہ سعدی کو کیوں بھجوایا؟ یوں ہی مہمان نوازی کر رہی ہوگی۔ نوشیروان نے حمایت کرنے کی صحیح کی۔ جواہرات نے خاموشی سے اسے گھورا۔ وہ چپ ہو گیا۔ خاور ایک دم اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بمشکل 1 منٹ بعد وہ اسی طرح واپس آیا۔ خاور، باہر جاؤ، تحکم سے کہا تو خاور فوراً باہر نکل گیا۔ میرا لیپ ٹاپ باہر کیوں نکلا پڑا ہے؟ کس نے نکالا تھا؟ پھر اس نے چونک کر نوشیروان کو دیکھا۔ تمہیں میرا پاس ورڈ کیوں چاہیے تھا؟ وہ شہری کو آپ کے ہنی مون کی پکچرز، تم نے اس کے سامنے میرا پاس ورڈ ڈالا؟ وہ غیظ و غضب سے گھراتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا۔ نوشیروان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جی مگر اس مطلب پرست عورت کے پاس سب تصویریں ہیں، اسے تمہیں استعمال کیا میرا پاس ورڈ لینے کے لیے، اور یہ تمہاری شہری نے اس گھٹیا آدمی کو میرا پاس ورڈ دے دیا۔ یہ وہ ہذیانی انداز میں چلاتا اسکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں، شہری ایسا نہیں کر سکتی۔ نوشیروان شاکڈ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیوں چھوڑا تھا میں نے اسے؟ وہ ایک مطلب پرست عورت ہے، مکار اور خود غرض۔ اس نے شادی کے لیے تمہیں استعمال کیا اور اس نے پتہ نہیں میرا کمپیوٹر کھول کر کیا کیا دیکھا ہوگا۔ ہاشم کا سر چکرا کر رہ گیا۔ شہری ایسا نہیں کر سکتی بھائی، آپ کو بکواس بند کرو۔ ہاشم نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا، اور سرخ پڑتی آنکھیں اس کی ششدر آنکھوں میں گویا گاڑ کر بولا، میں نے اگر کسی چیز کو اگنور کیا ہے تو اس لیے کہ شاید تمہیں خود ہی عقل آ جائے۔ وہ تم سے شادی کرے یا کسی سے بھی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔
लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद इस बेवकूफ़ों की जन्नत से बाहर निकल आओ। झटके से उसे दम बखुद खड़े नौशेरवां का गिरबान छोड़ा, फिर बालों में हाथ फेरता चलता हुआ खुद को पुरसकून करने लगा। जवाहिरात अपनी जगह साकित खड़ी थी। वो जानती है तुम उसे पसंद करते हो। अब के वो बोला तो लहजा निस्बतन गरम नरम था, और वो इतनी खुदगर्ज है कि तुम्हें धोखा देने में उसने लम्हा नहीं लगाया, और वो भी उस शादी के लिए। पता नहीं उसे 13-14 मिनट में क्या क्या देखा होगा। वो थक हार कर कुर्सी पे बैठ गया। तुमने इतने अहम डॉक्यूमेंट्स लैपटॉप में क्यों रखे थे? अच्छा, अब मैं अपनी रगों से खून भी निकाल लूं, इस डर से कि कोई खंजर ना भोंक दे। और बहुत कम डॉक्यूमेंट्स है लैपटॉप में, और वो भी सिक्योरिटी की तहों में। नौशेरवान नजरें झुकाए खड़ा था। अब उसे यकीन आ गया था, और इसीलिए उसे यकीन नहीं आ रहा था। जवाहिरात ने उसकी कोहनी को नरमी से छुआ। इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं है। 10-15 मिनट में वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता। हाशिम ने सर उठाकर उसे देखा। ये तुम्हारी गलती नहीं है शेरू। जाओ, जाकर सो जाओ। और रही शहरीन, तो तुम मुझसे कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लो, मुझे कोई एतराज नहीं। बस सोच समझ कर करना जो भी करना। जाओ, शाबाश, आराम करो। वो बड़े भाई से बाप बनने में देर नहीं लगाता था। सॉरी भाई। उससे निगाह मिलाए बगैर शेरू ने बहुत सी बातों की माजरत एक साथ की और कमरे से निकल गया। जवाहिरात हैरान नजरों से हाशिम को देख रही थी। आपको क्या लगा था मैं नहीं जानता? मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं ही तुम्हें नहीं जानती। वो सुते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराई, फिर उसके कंधे पे हाथ रखकर दबाया। वो कल का बच्चा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर कुछ किया भी तो मेरे पास उसका हल है। जाओ, चेंज करो और सो जाओ। हाशिम ने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। तुम हिसाब दोगे सादी? सब ने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ। कितना बुरा मजाक हुआ। रोशनी के साथ। इतवार को सिवाय सूरज के सब कुछ ही सुस्ती से तलु हुआ था। जुमर फजर के बाद सोई तो फिर देर से उठी, और उसकी आंखें अभी तक सुर्ख थीं। घुंघराले बाल हाथों से समेटते वो सरहाने पड़े फोन की तरफ मुतवज्जे हुई, जो बजे जा रहा था। गहरी सांस लेकर उसने कॉल ले ली। कहिए हाशिम। वो जो अपने घर के अंदरूनी जिम में ट्रेडमिल पे भाग रहा था बेख्तियार रुका। हैंड्स फ्री कान में पक्का किया और तौलिए से चेहरा खुश्क करते हुए बोला, मैं अपने मुलाजिम की बेवकूफ़ी पे माजरत करना चाहता हूँ। जो हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। जुमर की आंखें फिर से जलने लगीं। सादी का आखिरी चेहरा याद आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको पाला था, बड़ा किया था। उसको उसको दुख में देख कर दुख बढ़ जाता था। एक गलती पे इतना तो न सुनाती। वो खामोश रही। हाशिम ने तौलिए से गर्दन की पुश्त रगड़ते हुए दोबारा कहा, और मैं किसी भी ऐसे वाक़े की वजह से अपने और आपके वर्किंग रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहता। फिर जूस की बोतल उठाई और मुंह से लगाई। तमतमाते चेहरे पे तनाव था, एहतियात थी। जुमर ने पैर बेड से उतारे, फ़ोन कंधे और कान के दरमियान रखा, पौने में बाल जकड़े। मेरा और आपका वर्किंग रिलेशनशिप 1 2 3 पे मबनी है हाशिम। 1, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। 2, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 3, इस सब के बावजूद हम बहुत इज्जत से एक दूसरे से के काम आते रहते हैं। सो इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए बेहतर है कि हम जाहिर करें कल कुछ भी नहीं हुआ। चप्पल पहनकर वो खड़ी हो गई। दुरुस्त। वो जरा सा मुस्कुराया। मिसेस जवाहिरात का नेकलेस मिल गया? उसने जरा ठहर कर पूछा, और हाशिम की आंखों में बहुत कुछ समझती हुई मुस्कुराहट उतरी। मेरी तरफ से वो नेकलेस जहन्नुम में चला जाए। गुड। जुमर ने फोन बंद किया तो वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। नौशेरवान जिम में दाखिल हो रहा था। वो रात वाले लिबास में था, बिखरा मुजमहिल, जबकि टी शर्ट और ट्राउजर्स में मलबूस हाशिम को देख कर लगता था कि वो एक पुरसकून नींद के बाद जागा है। भाई, मुझे माफ़ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो करीब आया तो उसका सर झुका हुआ था। हाशिम ने हैंड्स फ्री कान से निकालते हुए नरमी से उसे देखा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, शहरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया है। ये नाम सुनकर नौशेरवां की आंखों में मलाल उभरा। उसकी चोट सदमे से गम के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। उससे अगला मरहला गुस्सा
اور پھر انتقام تھا۔ وہ مجھے یوں ایکسپلائٹ کرے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ایک دن میں جمع تعظیم کے سیغے سے واحد غیر تعظیم پہ گرا دی گئی تھی۔ یہ بات تمہیں مجھ سے نہیں اس سے کہنی چاہیے۔ میں سونیا کو ڈراپ کرنے ادھر جا رہا ہوں، چینج کرو اور میرے ساتھ آؤ۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپکا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بڑے بھائی کو شکوہ کنان نظروں سے دیکھا۔ اور وہ سعدی، اس کی کیا سزا ہوگی؟ اس کی سزا شروع ہو چکی ہے، وہ پکڑا گیا ہے۔ زمر نے نیکلس اس کی جیب سے برآمد کر لیا ہے، ابھی کال کی تھی اس کو۔ ڈی اے نے خود بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ اس کے لہجے نے بتایا، اس نے خود نیکلس کا پوچھا۔ اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سعدی اپنا اعتماد کھو چکا ہے۔ تیار ہو جاؤ۔ نوشرواں کے شانے کو تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ادھر زمر کے گھر میں صداقت بڑے ابا کی چائے لیے ان کے کمرے تک آیا تو دیکھا وہ فون پہ بات کر رہے تھے۔ چہرہ جھکا تھا اور آواز تھکی تھکی سی لگتی تھی۔ صداقت چائے رکھ کے خاموشی سے چلا گیا۔ ادھر وہ فون پہ کہہ رہے تھے، کیا واقعی ایسا ہوا؟ تم لمحے بھر کے لیے یہاں سے دور واقع چھوٹے باغیچے والے گھر میں آؤ تو وہ لاؤنج میں حنین صوفے پہ بیٹھی فون کان سے لگائے برہمی سے کہہ رہی تھی، ابا، زمر پھپھو نے بھائی کی بہت انسلٹ کی، ان کو اس کا حق نہیں تھا۔ وہ نیکلس آیا کہاں سے؟ کسی نے ڈال دیا ہوگا بھائی کی جیب میں، میرا بھائی کوئی چور تھوڑا ہی ہے۔ ہاشم، ابا نے سر جھٹکا، مجھے وہ ہمیشہ ناپسند رہا ہے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ کرے گا۔ ہاشم بھائی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ ترنت بولی تھی، زمر پھپھو کا قصور ہے۔ وہ فارس ماموں کی رہائی کا بدلہ بھائی سے لے رہی ہیں۔ ان کو ماموں سے بہت بہت دور اندر حنین کے اندر کچھ ڈوب کر ابھرا۔ سمجھ نہیں آیا کون سا لفظ استعمال کرے اور اسے کیا تعبیر دے۔ پھر دل کو سخت کر کے بولی، ان کو ماموں سے بہت نفرت ہے، اس لیے وہ ایسا کرتی ہیں۔ اس نے فارس کے خلاف گواہی تک واپس لے لی تھی حنین، اور وہ کیا کرے؟ مگر کیا ایسے ماموں کی زندگی کے 4 سال واپس آ جائیں گے؟ آپ ملے ان سے؟ نہیں نا؟ دیکھا ہے کیسے اکھڑے اکھڑے زندگی سے بیزار لگتے ہیں۔ پہلے تو جوکس بھی کرتے تھے، مزے کی باتیں کرتے تھے، کم گو تھے، مگر جب بھی بولتے مزہ آتا تھا۔ اب صرف دل دکھتا ہے، وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی۔ زمر کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو تو وہ حق بجانب ہے۔ اس کو جو جس طرح دکھایا گیا وہ کیسے یقین نہ کرتی۔ بات یہ ہے بڑے ابا کہ ماموں ان سے زیادہ حق بجانب ہے۔ یہ وہ آخری بات تھی جو حنین نے کہی تھی۔ اور آپ کب تک پھپھو کے پگھلنے کا انتظار کریں گے؟ میرا بھائی کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا تو توکل نہیں سستی ہوتا ہے۔ کچھ تو کرنا پڑتا ہے ابا۔ بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میں نے کل رات۔ کیا وہ اب کبھی بھائی سے اچھے سے بات نہیں کریں گی؟ بہت محبت کرتا ہے بھائی ان سے، صرف بھائی۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے خود سے بھی نظریں چرائی تھیں۔ ابا نے خاموشی سے فون رکھ دیا تھا، اب ان کو کچھ کرنا تھا۔ خوشی کی بات نہیں ہے کوئی فسانے میں، وگرنہ عذر نہ تھا آپ کو سنانے میں۔ زمر کال ختم کر کے باہر آئی تو بڑے ابا لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی۔ بڑے ابا نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ رہی تھی۔ صداقت نے چائے لا کر رکھی تو وہ سر جھکائے چینی ملانے لگی۔ پارٹی کیسی رہی؟ تم رات بنا بات کیے اندر چلی گئی تھیں۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے پوتے یا پوتی نے سویرے ہی فون کر کے ساری بات نہیں بتائی؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ شاید وہ رات کو روئی تھی۔ وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، وہ مضبوط تھی۔ بڑے ابا کو اب ہر مضبوط انسان پہ ترس آتا تھا۔ حنین نے بتایا ہے سب، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ زمر کپ لبوں سے لگا کر ٹی وی کی سمت دیکھنے لگی۔ اس کا رنگین شو جاری تھا۔ لاؤنج میں پھر بھی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ دونوں منتظر تھے۔ پھر وہی بول اٹھی، اس کو پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگتا، کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتا، مگر شدت ضبط سے آنکھوں میں گلابی لکیریں ابھرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے اس نے چوری کی ہے؟ وہ نیکلس اس کے پاس سے ملا ہے، وہ اندر کمروں میں بھی گیا تھا، وہ اسی لیے آنے پہ راضی ہوا تھا کہ پارٹی گھر پہ ہے، ورنہ پہلے صاف انکار کر دیا۔
مجھے اس کے بعد کیا لگنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس نے مجھے دھوکا دیا؟ بڑے ابا تھک کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں، وہ بڑا ہو گیا ہے، دھوکے دینے لگ گیا ہے، فریب کار بن گیا ہے، ایسا ہی ہے بالکل۔ زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ فریبی اور سادی؟ کچھ اندر تڑپا تھا۔ ایسے مت کہیں، طنز میں بھی نہیں۔ نہیں، طنز نہیں، سچ ہے یہ۔ وہ کتنے آرام سے سب کو دھوکا دے دیتا ہے نا؟ اور تمہیں تو پہلی دفعہ دھوکا نہیں دیا اس نے۔ وہ جو 2 انگلیوں سے کنپٹی مسل رہی تھی چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ دھوکے باز ہے، اس سے فریب کی ہی توقع کرو زمر۔ ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ الفاظ کی نسبت لہجہ مختلف تھا، عجیب تھا، چونکا دینے والا تھا۔ مت کہیں، کچھ مت کہیں۔ اور وہ مدہوش ہو کر ان کو روکنا چاہتی تھی، وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ تم نے اس سے کہا وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا، ظاہر ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس نے تو تب بھی تمہیں دھوکا ہی دیا تھا۔ زمر کے لب ادھ کھلے رہ گئے، ٹوٹے کانچ سے اس کا دل زخمی کیا جا رہا تھا۔ بڑے ابا اپنی جگہ سے آگے ہوئے، ذرا جھکے، زمر کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگے، یاد ہے وہ یورپین عورت جس نے تمہیں گردہ دیا تھا؟ زمر نے سر بھی اس بات میں نہ ہلایا، وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ زمر، اس عورت نے گردہ نہیں دیا تھا تمہیں، وہ گردہ سادی نے دیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، پھر مڑی، کھڑکی کے پٹ زور سے دھکیلے، تازہ ہوا میں دمے کے مریض کی طرح منہ کھول کر آنکھیں بند کر کے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا کتنا جھوٹا ہے نا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، دھوکا دیا، سب اس نے پلان کیا تھا، اس کا خون گردہ سب تمہارے جیسا تھا، مگر دل تم سے بڑا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ میرا ٹیسٹ ہے، میں تیمارداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض ادا کروں، اور اگر برا بنتا ہوں تو بن جاؤں، مگر اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا چاہیے مجھے۔ کمر کو کاٹ کر گردہ نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے زمر؟ اس کو پتا ہے۔ وہ لڑکا آج ایک گردے پہ ہے۔ جب تم ہسپتال میں تھی تو وہ بھی قریبی کمرے میں ایڈمٹ تھا، مگر اسے تو ہمدردی بھی نہیں ملی۔ وہ 4 سال سے خاموشی سے تمہاری سرد موہری برداشت کرتا آ رہا ہے، اور تم کہتی ہو وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھتا؟ اس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولی، اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، شاید اب وہ نیلی پڑنے والی تھی۔ صرف دمے سے ہی رنگ نیلا نہیں پڑا کرتا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رک رک کر الفاظ نکلے، اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کو پکڑے کھڑی تھی، تھکن سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بہت خوددار ہے میرا بیٹا زمر، میں نے کتنی منت کی تھی اس کی، مگر وہ کہتا تھا اگر پھپھو کو پتا چلا کہ یہ میرا گردہ ہے تو وہ کبھی نہیں لیں گی۔ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں ان کا بھائی بھی ہوں، دوست بھی، بیٹا بھی۔ وہ مجھے تکلیف سے نہیں گزار سکتی، ایسے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں آج بھی نہ بتاتا اگر تم اس کو یہ نہ جتاتی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ گردہ کٹنے کی تکلیف زیادہ بڑی تھی یا دل کٹنے کی؟ اس سوال کو تو جواب کی ضرورت ہی نہ تھی۔ وہ یزمردہ نحیف چہرے کے ساتھ اس کی پشت دیکھ رہے تھے۔ اگر آج تمہارے پاس ایک گردہ ہے تو اس کی وجہ سادی ہے۔ وہ دھیرے سے پلٹی، اس کی آنکھوں کی گلابی لکیریں سرخ پڑ چکی تھیں، شاید ان میں نمی بھی تھی۔ بھلے وہ انہیں نہ گرنے دے، مگر وہ بہرحال آنسو تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس کے پاس ایک گردہ ہے تو اس کی وجہ میں ہوں؟ اور یہ سوال نہیں تھا، سو اس کا کوئی جواب ہی نہ تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے، جواب کا انتظار اسے بھی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کھڑکی اب پوری کھل چکی تھی اور تازہ ہوا بہت امید افزا تھی۔ الفت کے سودے کون کرے، نفرت کی جھولی کون بھرے، ہم کاروباری دنیا میں بیگانے ہی بیگانے ہیں۔ سیاہ بی ایم ڈبلیوز بنگلے کے پورچ میں رکی، شوفر نے فوراً دروازہ کھولا۔ ہاشم باہر نکلا اور سونیا کی انگلی پکڑے اسے بھی باہر لایا، پھر گلاسز اتار کر گریبان میں اٹکاتے ہوئے داخلی دروازے کو دیکھا جہاں شہرین کھڑی تھی۔
وہ ابھی اٹھی تھی مگر باب کٹ بال بالکل سیٹ تھے۔ بائے بابا۔ سونیا سے ملنے کو وہ جھکا تو اس نے باپ کے دونوں گال چومے، پھر پیچھے اترتے نوشیروان کو ہاتھ ہلایا۔ بائے شیرو۔ وہ جو خوشمگی نگاہوں سے صرف شہرین کو دیکھ رہا تھا بدقت مسکرا کر سر کو خم دیا۔ سونیا بھاگتی ہوئی ماں کے گلے لگ گئی جو اس کے لیے جھکی تھی، ان دونوں سے قطعی بے نیاز۔ میرا بیبی۔ آنکھیں موندے بچی کو ساتھ لگائے وہ بڑبڑائی۔ ہاشم ایک ہاتھ جیب میں ڈالے مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ بتایا ہے مجھے سونیا نے رستے میں کہ اسے کتنی خواہش تھی ہماری ہنی مون کی تصاویر دیکھنے کی۔ شہرین بے اختیار سیدھی ہوئی، نگاہیں پھسل کر خود کو چپتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شیرو پہ گئیں۔ اس کی گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تو وہ بظاہر لاپرواہ تھی، سونیا کو سر کے اشارے سے اندر بھیجا۔ تو تمہیں لگتا تھا تم مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے آیا، اس کے بالکل مقابل کھڑا ہوا اور آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اکتائی۔ شہرین، انسان میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ اپنے عمل کی ذمہ داری لے۔ تم سے اچھا تو سادی نکلا۔ دو ہاتھ لگائے میرے گارڈ نے تو سب بک دیا کہ کس طرح تم نے اسے پاس ورڈ دیا، اور ہاں، وہ بھی میری ہی بیٹی کے کیک پہ۔ تم اچھی جاسوس بن سکتی ہو ویسے۔ تم نے ISI کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ شہرین کے ابرو حیرت سے اٹھے۔ سعدی نے؟ اوہ، تمہیں لگا تھا وہ نہیں بتائے گا؟ شہرین کی آنکھوں میں غصہ اور بیزاریت ابھری۔ میں تم سے اتنا اکتا چکی ہوں کہ تمہارے خلاف مدد مانگنے والے کو انکار نہیں کر سکتی، اور کسی اچھے دوست کو تو بالکل نہیں۔ اوہ، اچھا دوست؟ کیا تم نے نوٹ کیا؟ مڑے بغیر نوشیروان سے سوال کیا، اور اس کو دوسری دفعہ صدمہ ہوا تھا۔ ابھی تک امید تھی کہ شاید، مگر اب نہیں۔ غم غصے میں بدلنے لگا، وہ بھائی کے عقب سے نکل کر آگے آیا۔ کیا تمہیں میں ہی ملا تھا استعمال کرنے کے لیے؟ بھویں بھینچے، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس لوزر سادی کے لیے؟ اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور بدلہ تو میں تم سے بھی لوں گا۔ گو کہ ہاشم یہی چاہتا تھا، مگر نوشیروان کا پارا کی طرح تیز چڑھتا غصہ قابو کرنے کے لیے اسے اس کی کوہنی تھامنا پڑی۔ نوشیروان سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ شہرین بس ضبط سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ آئندہ میرے خلاف کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ پھر تمہیں ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا، اور اگر کوئی شک ہو تو پہلی قسط تم 3 دن بعد دیکھو، تب دیکھو گی جب تم چھٹیوں پہ دبئی اکیلی جاؤ گی۔ سونیا کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ 2 دن گزار لو اس کے ساتھ۔ شہرین کے تاثرات بدلے، بے چینی، پریشانی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ہاشم، سونیا میرے ساتھ جائے گی، یہی طے ہوا تھا۔ طے کرنے والا میں تھا، منسوخ بھی میں کر رہا ہوں۔ مسکراہٹ غائب تھی اور وہ درشٹی سے چبا چبا کر کہہ رہا تھا، خلا کے وقت اپنی بیٹی میں نے تمہارے حوالے کی کہ تم ماں تھی، سو میں نے تم پہ احسان کیا تھا۔ تب سے ہفتے میں 2 دن اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہوں، باقی وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ تمہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ملتی، اور اس سب کا صلہ تم نے میری پشت پہ وار کر کے دیا۔ اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ نوشیروان اب ذرا کم غصے سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اندر سے پریشانی بھی تھی، شہری بیٹی کے بغیر کیسے رہے گی؟ میں سونیا کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کا سارا تنتنا جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ یہ تو پہلے سوچنے والی بات تھی۔ 2 دن گزارو اور تیسرے دن میری بیٹی کو واپس چھوڑ جاؤ، اور یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ میری بیٹی کو میری مرضی کے بغیر تم دنیا کے کسی ملک لے جانا تو کیا اس ملک سے بھی نہیں نکال سکتی۔ اس نے صرف پاسورڈ مانگا تھا، اسے وہ واپس چاہیے تھا جو تم نے اس سے لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کی بات کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ یوں مت کرو ہاشم۔ ہاشم چونکا، پھر سر جھٹکا۔ نہیں پتا تھا تو اس کی مدد کیوں کی؟ تمہاری بیٹی کا باپ ہوں میں، اور یہ تمہاری بیٹی کا چچا ہے جس کو تم نے یوز کیا۔ سو اب تم سونیا کو نہیں لے کر جا رہی۔ قطعی انداز میں کہہ کر وہ مڑ گیا۔ دونوں تیز تیز کار تک واپس آئے، دروازے جھٹ کھولے گئے۔ شہری کھڑی رہی، بے بسی، پریشانی سے لب کاٹتی۔ میں نے سعدی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، ہاشم بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ نوشیروان نے بے اختیار اسے دیکھا۔ مطلب؟ کیا تم سن نہیں رہے تھے؟ اسے وہ چاہیے تھا جو میں نے اس سے لیا تھا، وارث کے لیپ ٹاپ کے ڈاکیومنٹس۔ وہ میرے پاس تھے۔
کہتے ہوئے شوفر کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ مگر 15 منٹ میں وہ کتنے ڈاکیومنٹس پڑھ سکتا ہے؟ شاید ایک بھی نہیں، مگر 15 منٹ میں وہ ان سب کو کاپی ضرور کر سکتا ہے، کہہ کر ہاشم جیسے ساری دنیا پہ لعنت بھیج کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ نوشیروان خاموش ہو گیا۔ اسے شہری کی حالت دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ شہری کا قصور نہیں تھا، یہ سعدی تھا جو ہر چیز کے درمیان آیا تھا۔ اس کا قصوروار ہمیشہ سعدی نکلتا تھا۔ ہم ہی نہیں تھے، ہماری طرح کے اور بھی لوگ عذاب میں تھے جو دنیا سے سوچتے تھے الگ۔ صبح کی سنہری سفیدی میں گرمی کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے گھر میں چلتے ایئر کولر نے ٹی وی والے کمرے کو قدرے ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ ندرت ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھیں، ساتھ ساتھ راہداری کی گول میز پہ بیٹھے حنین اور اسامہ کو لیکچر بھی جاری تھا۔ اتنا نہیں ہوتا کہ جو چیز اٹھاؤ اسے جگہ پہ رکھو۔ امی، میں سب کچھ جگہ پہ واپس رکھتا ہوں، سیم نے احتجاج کیا۔ جی، مگر کسی اور کی جگہ پہ۔ حنین نے بات مکمل کی۔ وہ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی۔ تم تو جیسے سب ٹھیک رکھتی ہو نا، ابھی تمہاری الماری کھولوں تو کپڑوں کا ماؤنٹ ایوریسٹ نیچے گرے گا، اور جیسے تم اس ماؤنٹ ایوریسٹ تلے دب کر زخمی ہو جاؤ گے۔ اس نے سکون سے دوسرا گھونٹ بھرا۔ آج فرنچ چوٹی بنانے کی زحمت نہیں کی تھی، کھلے بال سیدھے مگر ذرا بکھرے ہوئے تھے۔ ندرت مزید ان دونوں کو کچھ کہے بغیر راہداری سے گزر کر سعدی کے کمرے تک گئیں۔ اتنا تو وہ دیکھ چکی تھیں کہ وہ فجر تک کام کرتا رہا تھا، پھر سو کر 9 بجے اٹھ بھی گیا۔ بیڈ پہ بیٹھا جوگرز کے تسمے باندھ رہا تھا۔ ندرت نے پیار سے اسے دیکھا۔ وہ بڑا ہو گیا تھا اور لمبا بھی، مگر اس کے چہرے پہ ایک نوعمر لڑکوں والی سادگی اور معصومیت اب بھی تھی۔ وہ سیدھا ہوا تو ماں کو کھڑے پایا، ستی ہوئی آنکھوں سے مسکرایا۔ کیا باتیں ہوئیں بڑے ابو سے؟ وہ اٹھ کر لیپ ٹاپ بیگ میں سمیٹنے لگا۔ وہی ان کی پرانی فکر، زمر کی شادی۔ انہوں نے تھکی ہوئی سانس کھینچی۔ سعدی خاموشی سے چیزیں سمیٹتا رہا۔ وہ اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، مگر وہ نہیں مانتی۔ سعدی، تم سمجھاؤ نا، اب تو تمہاری بات چیت ہوتی ہے پھوپھو سے، اور تمہاری بات تو وہ ہمیشہ مانتی ہے۔ سعدی نے بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈالا، چہرے پہ چھپائے حزن کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کچھ کہنے لگا تھا کہ فون بج اٹھا، جیسے جان بچ گئی۔ ندرت بات بھول کر واپس چلی گئی اور اس نے انجانا نمبر اٹھا لیا۔ ملنا ہے مجھے اسی وقت۔ کدھر آؤں؟ فارس کے الفاظ بھی اسی کی طرح ہوتے تھے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں تو نکل رہا تھا، ریسٹورنٹ آ جائیں۔ اس نے درمیان کا راستہ نکالا۔ آدھے گھنٹے تک، اور فون بند۔ یہ ماموں بھی نا آگے پیچھے کی بات نہیں کریں گے کبھی۔ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ پھر ندرت کی باتیں یاد آئیں۔ پھپھو کیا اب بھی اس کی مانتی تھیں؟ ہوں۔ وہ باہر آیا تو حنین ہاتھ ہلا کر پرجوش سی سیم سے کہہ رہی تھی، اور اتنے بڑے بڑے کھلے لانس، سیم تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا بھی اتنا بڑا گھر ہو اور خوب دولت ہو ہمارے پاس بھی؟ نہیں نہیں، یہ نہیں، ہمارا گھر چھوٹا گھر مجھے برا لگتا ہے، یہ سب بھی اچھا ہے، مگر زیادہ بڑا گھر سوچو سیم۔ سیم نے پیچھے سے سعدی کو آتے دیکھ لیا تھا، سو جواب نہیں دیا۔ اس کو صحیح جواب معلوم ہی نہ تھا۔ تم تو ہو ہی کنویں کے مینڈک، تمہیں کیا پتا۔ لیکن وہ افسردہ ہوئی۔ اگر میں یہ بات اپنی کسی دوست سے کرتی تو وہ کہتی کہ لالچ بری بلا ہے۔ کیا زیادہ پیسے کی خواہش ہونا بری چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ کب سے آتے سعدی نے کہتے ہوئے اس کا کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ حنین چونکی، مگر بھائی کو دیکھ کر مزید پرجوش سی پوچھنے لگی، مگر کیسے بھائی؟ ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہو، مگر لوگ یہ اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں، کہیں ان کو غلط یا لالچی نہ سمجھا جائے۔ ورنہ مال کی محبت بری بات نہیں ہے۔ زندگی میں اونچے گول ہونے چاہیے، یہ انسان کو متحرک رکھتے ہیں، بس ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی تو اللہ کی یاد کے لیے مال کی محبت اختیار کی تھی نا۔ حنین کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ ایسا بھائی تھا جس سے بآسانی سب کہا جا سکتا تھا، اور وہ آپ کو بالکل جج نہیں کرتا تھا۔ نہ تکلف، نہ احتیاط، نہ زوم۔ دوستی کی زبان سادہ تھی۔ ریسٹورنٹ نیم ویران تھا، ان کا کاروبار ویسے بھی کوئی بہت فائدے میں نہیں تھا۔
پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنی مخصوص میز پہ بیگ رکھا ہی تھا کہ فون بجنے لگا۔ سنڈے کو بھی لوگوں کو چین نہیں آتا، کہتے ہوئے جب نمبر دیکھا تو الرٹ سا ہو گیا۔ سعدی، شہرین بات کر رہی ہوں۔ وہ بیزار مگر ضبط سے بولی تھی۔ جی میرے پاس ہے آپ کا نمبر، سوری میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ اب اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہاشم ابھی بھی یہاں سے نکلا ہے۔ وہ سونیا کو میرے ساتھ چھٹیوں پہ نہیں جانے دے رہا۔ مگر کیوں؟ یہ تو تم بتاؤ گے، کیا اس لیے مجھ سے مدد مانگی تھی کہ پکڑے جانے پہ سارا ملبہ مجھ پہ گرا دو؟ وہ تیزی سے بولی۔ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا؟ تم نے ہاشم کے سامنے میرا نام کیوں لیا؟ میں نے؟ ہاشم کے سامنے؟ کس نے کہا یہ آپ کو؟ وہ شوق تھا، چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ کیا ہاشم کے گارڈ نے جب تم پہ تشدد کیا تو تم نے میرا نام نہیں اگل دیا؟ کیا؟ یہ ہاشم، اف! وہ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس آدمی کو کوے کیوں نہیں کاٹتے؟ اس کے جھوٹ پہ یقین کر کے آپ نے اعتراف کر لیا۔ اف لکم! اف ہے آپ کے لیے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ بتایا نہ مجھے کسی نے چھوا۔ اس سے زیادہ میں اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ شہرین نے گہری سانس لی۔ مجھے تم پہ یقین ہے وہ واقعی جھوٹ بول رہا تھا۔ بہرحال وہ جانتے ہیں کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے، اور نوشیروان مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ نوشیروان کیوں؟ وہ چونکا۔ میں نے اس کے ذریعے پاس ورڈ لیا تھا۔ سعدی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے کچھ برا لگا تھا۔ آپ کو نوشیروان کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوکے، ساری غلطی میری۔ مجھے تمہاری مدد ہی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ایک تو میں نے اتنا خطرہ مول لے کر تمہارا کام کیا، صرف اس لیے کہ تم مجھے فیور دے چکے ہو، اور آگے سے تم مجھے اخلاقیات کی تلقین کر رہے ہو۔ وہ تلخی سے بلند آواز سے کہے جا رہی تھی۔ میں نوشیروان کو پسند نہیں کرتا اور اس کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا، مگر اس قصے میں وہ ڈائریکٹ انوالوڈ نہیں تھا، اس لیے اسے استعمال کرنے پہ مجھے افسوس ہوا ہے، بس یہی ساری بات ہے۔ اور یہ سارا قصہ ہے کیا؟ شہرین نے پوچھا۔ سعدی خاموش ہو گیا۔ خیر جو بھی ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے سعدی۔ تمہاری وجہ سے اسے میرے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ آپ اس کی ماں ہیں، اسے خاموشی سے لے کر نکل جائے، تاکہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں میرے سر پر پہنچ کر میری بیٹی چھین لے اور کبھی مجھے اس کی شکل بھی نہ دیکھنے دے۔ میں اس کو لے کر دنیا کے کسی بھی حصے میں چلی جاتی، اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اور میں پھر کیوں بھاگوں؟ میری زندگی یہاں سیٹل ہے، دوست، ماں باپ سب یہاں ہیں، اور میں اس روٹین میں خوش تھی، مگر اس کا گلا تھک گیا، وہ سانس لینے کو رکی۔ آئی ایم سوری۔ سوری کافی نہیں ہے، تم ہاشم سے بات کرو، تم نے اس کا جو چرایا ہے اسے واپس کر دو۔ یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ نوشیروان سے ایکسکیوز کر لیں تو شاید وہ کچھ کر سکے۔ تم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ میری بات ہاشم نہیں مانے گا، آپ شیرو نہیں تو سونیا کو راضی کریں۔ وہ ضد کرے گی تو ہاشم مان جائے گا۔ وہ کرسی پہ بیٹھا گلاس فول کو دیکھتے کہے جا رہا تھا۔ یکدم کوئی جھلک دکھائی دی، گہرے بھورے گھنگریالے بال۔ اس نے چونک کر گردن موڑی، پھر عجلت سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھتا کھڑا ہوا۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئی آ رہی تھی، آنکھوں کا گلابی پن اب مدھم تھا۔ سعدی سانس روکے کھڑا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا، پر امید تھا، وہ پریشان تھا، خوش تھا۔ زمر خاموشی سے کرسی پہ بیٹھی، چہرہ بنا تاثر تھا، بال جوڑے میں تھے، ایک لٹ گردن کو چھو رہی تھی۔ بھابھی نے بتایا تم ادھر ملو گے۔ سعدی کو دیکھتے ہوئے وہ متوازن لہجے میں بولی۔ تو زمر گھر گئی تھی؟ ایک ہفتے میں دوسرا چکر؟ سعدی بھی سر ہلاتا بیٹھا۔ چھٹی پہ ہوں آج کل، کام وغیرہ ادھر لے آتا ہوں۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ زمر لہجے بھر کو بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد پی ایچ ڈی کے لیے جاؤں گا، مگر ابھی نہیں، حنین کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے، پھر امی اور سیم کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ احتیاط سے بول رہا تھا، زمر کا کوئی بھروسہ نہیں، کس بات سے رات والے واقعے کا ذکر چھیڑ دے۔ اور تمہاری شادی؟ سعدی نے مسکرانے کی صحیح کی، مگر زمر کی خود کو اندر تک دیکھتی پرسکون نگاہیں ڈرا رہی تھیں۔ وہ تو امی اور آپ ہی طے کریں گی، جس سے بھی کر دیں۔ سر جھٹک کر سعدی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔
پھر چہرہ اٹھایا تو وہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہہ دیں پھپھو جو کہنے آئی ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے گلابی لکیریں ابھرنے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں چور نہیں ہوں، یوں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کے گھر سے کچھ لیا ہے میں نے، اسی کو تلاش کرنے کے لیے وہ میری تلاشی لینا چاہتے تھے، مگر وہ مسز جواہرات کا نیکلس نہیں۔ سعدی رک گیا۔ زمر کی بھیگی نگاہیں اس پہ ویسے ہی مرکوز تھیں۔ سعدی نے آنکھیں سکیڑی، زمر کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دم اس کو جیسے دھکا لگا۔ آنکھوں میں شوق سا پھیلا۔ زمر چوری کی بات نہیں کر رہی تھی۔ امی نے یا حنین؟ وہ قصوروار کا نام جاننا چاہتا تھا۔ بڑے ابا نے، زمر نے بھیگے لہجے میں تصدیق کی۔ سعدی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا، لب بھیج کر دوسری سمت دیکھنے لگا، پھر سر جھٹکا۔ میں ان کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ زمر کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندھیرے میں کھڑے شخص پہ کسی نے فلڈ لائٹس روشن کر دی تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا سعدی؟ مجھے کیوں دھوکے میں رکھا؟ صرف سعدی کے سامنے وہ رو سکتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ سعدی نے کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا۔ ان سب نے فوراً شکلیں کچن میں گم کر لی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو تمہیں ایسے کبھی نہ کرنے دیتی۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں جتایا؟ ایک دفعہ تو کہا ہوتا۔ غصے سے کہہ دیتے، لڑ کر کہہ دیتے۔ ہمارے درمیان تو بہت دوستی تھی۔ میں جتانے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ اپنا کیوں نہیں سوچا؟ اس عمر میں کوئی گردہ دیتا ہے کیا؟ آگے لمبی زندگی پڑی ہے تمہاری۔ شادی کرو گے، بچے ہوں گے، ایک گردے کے ساتھ کیسے رہو گے؟ اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، واک کرتا رہوں، شوگر وغیرہ نہ ہو تو سب ٹھیک رہے گا۔ جھکے ہوئے سر سے سادہ وضاحت دی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں یہ کبھی نہ کرنے دیتی۔ یہ گردہ تو کیا پتا اسی وقت ضائع ہو جاتا، کیا پتا کچھ سال بعد ضائع ہو جائے۔ میں تو اسی اسٹیج پہ آ جاؤں گی۔ اپنے لیے تمہاری صحت کے ساتھ اتنا بڑا نقصان میں تمہیں کبھی نہ کرنے دیتی سعدی۔ اسی لیے نہیں بتایا۔ اس نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ زمر کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا تھا۔ وہ 4 سال پہلے والی زمر تھی۔ وہ پھپھو سے واپس زمر بن گئی تھی۔ میں ہم دونوں میں سے پہلا دھوکے باز نہیں ہوں زمر۔ کیا آپ نے کبھی مجھے دھوکے میں رکھ کر کچھ نہیں کیا؟ کیا میرے لیے، اسامہ کے لیے، حنین کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا؟ یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے، میں سعدی، اس نے روکنا چاہا۔ نہیں، مت روکیں، سنیں۔ میں چھوٹا تھا، آپ مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ 8 کلاسز آگے تھیں، ہمارا ایک ہی اسکول تھا۔ امی اور دادی کی نہیں بنتی تھی، ہم الگ رہتے تھے۔ ابو کے حالات اچھے نہیں تھے مگر خوددار تھے۔ بڑے ابو کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، پھر میں ان کا ہی بیٹا تھا، ان سے اسکول لے جانے کو پیسے نہیں مانگتا تھا۔ امی اور ابو اپنے مالی مسائل میں اتنے الجھے ہوتے تھے کہ خود سے دینے کا بھی خیال نہ آتا۔ میں گھر سے آدھی چیزوں کے بغیر آتا تھا، مگر اسمبلی سے کلاس میں واپس آتا تو میری جیومیٹری باکس میں پینسل، ربڑ، شارپنر، رولر اور وہ کیا تھا، ہاں، ڈی پروٹیکٹر، وہ سب پورا ہوتا تھا۔ آپ بنا بتائے روز میرا بیگ چیک کر کے ساری چیزیں رکھ جاتی تھیں، اور آپ اسمبلی سے لیٹ بھی ہو جاتی، اسی لیے ڈانٹ بھی کھاتی۔ مگر زمر، آپ ہمیشہ سے بہت ڈٹرمائنڈ رہی ہیں، جو ٹھان لی اسے کرنا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اسے یوں سر جھکا کر بولتے سننا اچھا لگ رہا تھا، اور ہر بریک میں مجھے ساتھ لے جاتی۔ تب 2 روپے کا سموسا اور 1 روپے کی نمکو ہوتی تھی۔ آپ کہتی میں 3 روپے لائی ہوں، میں چیز لے کر کھا لوں گی، تم میرا لنچ کھا لو۔ ان دنوں میں نہ لنچ لاتا تھا نہ پیسے۔ آپ کہتی امی نے جو کباب لیا ہے وہ مجھے نہیں پسند، تم لے لو، اور میں یقین کر کے کھا لیتا۔ بہت دن بعد خیال آیا کہ کباب تو آپ کو بہت پسند تھے۔ بہت سالوں بعد خیال آیا کہ کبھی آپ کو کینٹین سے کچھ خرید کر کھاتے نہیں دیکھا۔ زمر نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے، پھر اداسی سے مسکرائی۔ ان دنوں بڑے ابا کی نوکری چلی گئی تھی، ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ دونوں باپ بیٹے خوددار تھے، میں دونوں کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ ہاں،
मैं बहुत देर से समझा कि आप पैसे नहीं लाती। मेरे लिए आप सारा दिन भूखी रहती थी। जब अम्मी ने कारोबार का सोचा, तो मैंने कहा कि रेस्टोरेंट खोलें। किसी को खाना खिलाने से प्यारा एहसान भी क्या होगा? सब अपने घर के बच्चों के लिए ये करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर वो सुन नहीं रहा था। मैं छुट्टी के बाद क्लास फेलोज़ के साथ बर्फ़ पानी खेल रहा था। जिस लड़के की बारी थी उसने मुझे बर्फ़ कर दिया और उससे पहले कि कोई मुझे पानी करता, किसी बात पे 2-3 लड़कों ने मुझे बहुत मारा। मैं कमज़ोर था, छोटा था, वो बड़े थे। मुझे मार-मार कर गिरा दिया। मेरे मुँह पे, कपड़ों पे खून और मिट्टी लगी थी। आप पता नहीं नहीं कहाँ से आईं। आपने मुझे उठाया, मेरा चेहरा साफ़ किया, अपनी यूनिफ़ॉर्म की पट्टी से खून साफ़ किया, फिर पकड़कर बेंच पे बिठाया और पूछा, उन लड़कों का नाम बताओ, क्लास और सेक्शन। मैं डर गया। कहा कि जाने दें, मगर आप तो ना शुरू से ही प्रोसिक्यूटर थीं। आप तो अड़ गईं। वो कोई और लोग होते हैं जिनके साथी को कोई मार जाए और वो चुप करके बैठ जाए। मैं तो गलत चीज़ पे चुप नहीं रहूँगी। हमारे साथी को किसने मारा है? आप मुझे इसी तरह कहा करती थीं, हमारा साथी। और उस वक़्त आपके यही 3 अल्फ़ाज़ थे, नाम, क्लास, सेक्शन, मुझे बताना पड़े। तब मुझे पता चला आप कितनी मुस्तकिल मिज़ाज हैं और हेड स्ट्रॉन्ग भी। आप उन लड़कों के पास गईं, उनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ प्यार से उनके माँ-बाप के पते पूछे। फिर अल्लाह जाने कैसे आपने उनके वालिदैन को स्कूल बुलाया। वो लड़के, मुझे, टीचर्स, प्रिंसिपल सबको एक कमरे में इकट्ठा किया और फिर आपने वो लंबी तकरीर की। वो शर्मिंदा किया उनको कि मुझे यकीन है घर जाकर उन लड़कों को मुझसे ज़्यादा मार पड़ी होगी। ज़ुमर नरमी से हँसे जा रही थी। सादी ने अरसे बाद उसे यूं हँसते देखा था। मैं 10 साल का था जब आपकी मंगनी हुई थी, पहली मंगनी। उसके अगले अल्फाज ने ज़ुमर की हंसी ठहरा दी। वो सर झुकाकर कहने लगा, उनको शादी की जल्दी थी। बड़े अब्बा ने सारा जहेज जमा कर लिया था। आपने इंटर के बाद पढ़ाई भी बस कर दी। शादी की तैयारियां अरूज पे थीं। दादी ने सारा सामान स्टोर में रखा था। कपड़े, फर्नीचर सब ऊपर नीचे घुसाया गया था। मैं और आप वहाँ बैठे बातें करते थे। आप मुझे बहुत शौक से अपनी चीज़ें दिखा रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी दोबारा आपको इतना खुश नहीं देखा जितना तब देखा था। छोड़ो उस बात को। उसने तकलीफ से पहलू बदला। मुझे तो वो सब याद है। आप चली गई थी, मैं अकेला था। मैंने कुछ जलाया था या पता नहीं क्या। मैं बाहर आ गया मगर आग नहीं बुझी। सारा स्टोर जलकर राख हो गया। अगर वो स्टोर अलग ना बना होता तो सारा घर जल जाता। बड़े अब्बा के पास जहेज दोबारा बनाने की रकम ना थी। लड़के वालों के पास मोहलत देने का ज़र्फ ना था। आपकी मंगनी टूट गई। दादी को शक था कि इसमें मेरा हाथ है, मगर आपने सबसे कहा ये आपसे हुआ है। आपने मुझ तक बात ना आने दी। मैंने पूछा कि क्यों झूठ बोल रही हैं, तो आपने कहा, सादी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। था। और आपकी दूसरी मंगनी खत्म होने में भी मेरा कसूर था। मैंने आपको मजबूर किया था। वारिस मामू के केस के लिए मैंने आपको इसमें फंसाया था। क्या इस सब के बाद भी और दूसरी अनगिनत कुर्बानियों के बाद भी जो आपने हमारे लिए दी, मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता था? जुमर ने नफी में सर हिलाया। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये मेरी किस्मत थी। मैं 4 साल गलत वजह से तुमसे नाराज रही, या शायद मैं इंतजार करती रही कि तुमने भी तो मेरी मौजूदगी में आना छोड़ दिया था। मैं चाहता था हम नाराज़ी में कम से कम सामना करें। मुझे पता था एक दिन हमारी सुलह हो जाएगी। खून के रिश्तों में सुलह हो ही जाती है, मगर मैं दरमियान की तकलीफ से बचना चाहता था। जुमर ने नम आंखों से मुस्कुरा कर उसे देखा, जो सर झुकाए लब काटता कह रहा था, ये वही बच्चा था जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये इतना बड़ा कब हुआ? क्या आप कल रात के लिए अभी भी नाराज हैं? सादी ने सर उठाकर डरते डरते पूछा। मैं कल भी नाराज नहीं थी, बस अपसेट थी। निकलने से पहले उनकी नौकरानी मुझसे टकराई थी बुरी तरह। उसी ने मेरे कोट में डाला होगा, मुझे यकीन है। हो सकता है उससे चुराया हो, मगर पकड़े जाने के खौफ से ऐसा किया हो। वो टिश्यू से आंखों के किनारे पोंछते अंदाजा लगा रही थी। जुमर, मुलाजिम मालिक के कहे बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। ये सब हाशिम ने करवाया है।
مگر زمر جو کل ہاشم سے بدگمان ہو رہی تھی اب وہ بدگمانی زائل ہو چکی تھی۔ ہاشم کو نیکلس چاہیے تھا، اس لیے وہ تلاشی لینا چاہتا تھا۔ شاید مجھ سے کوئی بھولا بسرا بدلہ بھی اتارنا چاہتا ہو، مگر وہ اتنا برا نہیں ہے کہ یہ خود رکھواتا، ورنہ وہ صبح مجھے فون کر کے معذرت نہ کرتا۔ وہ رسان سے سمجھا رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ نیکلس تمہاری جیب میں ہے، مگر پھر بھی اس نے ہمیں جانے دیا، اس نے ہمیں بے عزت نہیں ہونے دیا۔ میں اس کے اس عمل کی قدر کرتی ہوں۔ خیر، اب تم کیسے واپس کرو گے؟ میں خود جاؤں گا اور دے کر آؤں گا، اور چونکہ وہ اتنے برے نہیں ہیں تو میرے اس عمل کی قدر کریں گے۔ بظاہر سعدی نے نرمی سے کہا کہ وہ متنازع موضوع کو زمر کے ساتھ چھیڑ کر تازہ مندمل ہوئے زخم پھر سے نہیں کوریدنا چاہتا تھا۔ ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سعدی چونکا، پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ زمر نے گردن موڑی۔ فارس وہیں رک گیا تھا۔ زمر نے رخ واپس موڑ لیا تھا، ٹشو سے آنکھیں تھپ تھپا کر صاف کیں اور اٹھی۔ بوجھل سی خاموشی نے سب کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر ملیں گے۔ نرمی سے اس نے سعدی کا کندھا تھپکا اور مڑ گئی۔ فارس تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے مڑنے پہ شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ متناسب چال چلتی دروازے تک آئی۔ فارس ہٹ گیا۔ زمر نے بس ایک سرد نفرت آمیز نگاہ اس پہ ڈالی اور باہر نکل گئی۔ فارس کی پیشانی پہ بل پڑے۔ اس نے اکھڑے تاثرات کے ساتھ اسے جاتے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے آیا۔ آئیں، بیٹھیں۔ سعدی نے احترام سے اشارہ کیا، مگر وہ کھڑے کھڑے تنے ابرو کے ساتھ اسے گھورتا رہا۔ ایک دفعہ پوچھوں گا، سچ نہ بتایا تو اگلوانے کے سارے طریقے آتے ہیں مجھے۔ کیا ہوا؟ سعدی حیران تھا۔ جس روز میں رہا ہوا تھا اس رات تم میرے کیس کے جج سے کیوں ملے تھے؟ سعدی نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ واقعی شوق تھا، بے یقین تھا۔ میں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں اس سے ملا تھا؟ فارس نے گہری سانس لی۔ تو تم واقعی اس سے ملے تھے؟ میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ اور سعدی کو ایک دم اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ ظاہر ہے اگر اس نے جج کو مجبور کیا تھا تو فیصلے والی رات کو ہی ملا ہوگا۔ اف، انکار مت کرنا، اب دیر ہو چکی ہے۔ فارس نے کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ افراتفری پھیلا کر اس نے سعدی کو گڑبڑا دیا تھا۔ کیا دیا ہے اس کو مجھے رہا کرنے کے لیے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ بے گناہ تھے۔ میں نے پوچھا کیا دیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی بڑھی۔ ان کے کچھ خفیہ راز معلوم تھے، مجھے ان کو ایکسپوز کرنے کی دھمکی دی، وہ مان گئے۔ فارس انہیں سخت تیوروں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے بھی قانون سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک بے گناہ کو پھانسی تک دھکیلے گا۔ میرے پاس جج کو دینے کے لیے لمبی چوڑی رقم نہیں تھی۔ یہ میرا واحد آپشن تھا۔ جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتا، اور وہ جج اتنا معصوم نہیں تھا۔ اس نے پھانسی صادر کرنے کے لیے پیسے لے رکھے تھے۔ میں نے اس کو اسی شے سے روکا۔ کبھی کبھی اچھے کو برا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ برے کو سزا دلوا سکے۔ اس نے مشہور مقولہ دہرایا، پھر اس طرح سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ کس نے پیسے دیے تھے جج کو؟ وہ پتلیاں سکیڑ کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے سوچا کہہ دے ہاشم کاردار نے، مگر اول تو اس کے پاس ثبوت نہ تھے، دوم فارس یقین کیوں کرتا؟ کیونکہ گرفتاری کے بعد سے اب تک ہاشم نے منہ زبانی ہمیشہ بظاہر فارس کا ساتھ دیا تھا، اور فارس اسے جتنا ناپسند کرتا ہو وہ ہاشم کو اپنے بھائی اور بیوی کا قاتل نہ مانتا، اور اگر مان بھی لے تو اس کا غصہ جو انٹیلیجنس کی نوکری نے دبا دیا تھا، جیل کے 4 سال واپس لے آئے تھے۔ ادھر فارس کو یقین آتا، ادھر جا کر وہ ہاشم کا گریبان پکڑ لیتا۔ کیا اتنی جلدی یوں اسے ہاشم کو خبردار کر دینا چاہیے، یا سب تیاری کر کے ایک ہی دفعہ حملہ کرنا چاہیے؟ وہ فائلز ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہوئی تھیں۔ سعدی نے فیصلہ کرنے میں لمحے لگائے۔ جج نے نہیں بتایا، مگر میں پتہ کروا لوں گا۔ وہ نگاہ ملائے بغیر لڑکوں کو آوازیں دینے لگا۔ کیا لیں گے آپ؟ سنو سعدی، پھر اسے سختی سے سمجھایا، یہ میرے مسئلے ہیں، میرے دشمن ہیں، ان کو میں خود ہینڈل کروں گا۔ آئندہ تم ان معاملات سے خود کو دور رکھو گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ مگر کافی تو لیں گے نا آپ؟ وہ اتنی ہی معصومیت سے بولا تھا۔ لے چکا میں سب۔ فارس نے ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ گیا۔ ماموں رکیں، بڑے ابا نے آپ سے ملنا ہے۔ فارس جاتے جاتے مڑا، ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے، شیشے کی دیوار پہ نظر ڈالی۔
وہ کب کی جا چکی تھی۔ کل ان کے گھر چلیں گے۔ گھر؟ اس نے ناگواری سے ابرو اٹھائی اور دوبارہ شیشے کی دیوار کو دیکھا۔ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہوگی، ان کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے۔ آپ نے انکار کیا تو بڑے ابا کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فارس نے لب کھول کر بند کی، متذبذب سا سر جھٹکا۔ اچھا کل دیکھیں گے، اور ہاں وہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا۔ تنبیہ کر کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔